بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ دونوں کھڑے ہو کر ان کی قرات کان لگا کر سننے لگے، پھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، کل رات میں تمہارے پاس سے گزرا اور میرے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھی۔ تم اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کی خاطر قرآن کو بہت ہی مزین کر کے پڑھتا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، زہراوین کی تلاوت کرو اور وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ روز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے پاس روشنی کی شکل میں اس کے آگے آگے ہوں گی، گویا وہ دو بادل ہیں یا سیاہ رنگ کے دو سائبان ہیں جن سے روشنی چمکتی ہے، یا صفے بستہ پرندوں کی دو قطار میں ہیں، سائے کیے ہوئے، اپنے پڑھنے یا یاد کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو لینا حفظ کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک ہی پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے، اور اسے سونے کی منڈلیاں ڈھکے ہوئی تھیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نماز میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ ابو سعید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو جواب جلد دو؟ فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک سورت بتلاؤں گا جو قرآن مجید کی تمام سورتوں سے افضل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کی سب سے افضل سورت بتلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا نام 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دی گئی۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں رات کے وقت چل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا
اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سوال کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے اونٹ کو ہٹا کر لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے حق میں قرآن کا کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ میں تھوڑی دیر بھی ٹھہرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے سنا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے حق میں قرآن نہ اترا ہو۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا تو آپ نے فرمایا آج کی رات مجھ پر ایک سورہ اتری ہے جو مجھے سب دنیا مافیا سے زیادہ پسند ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ پڑھی۔ مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔